الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقال تعالى في مقام آخر والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، بہت آنن فانن آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا. کل میرے پاس فون آیا کہ مسجد قمر میں ڈومن پورہ ایک پروگرام یہاں کے نوجوان رکھنا چاہتے ہیں. میرے پاس فرصت تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، کل اگر آپ لوگ راضی ہو جائیں تو پروگرام رکھ لیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پروگرام مرتب بھی کر لیا گیا اور آج یہ بڑی خوبصورت مجلس ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن حکیم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بلکہ 3 آیتیں پڑھی ہیں. پہلے 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں قرآن کے 14ویں پارے کی اسٹارٹنگ سے. 14واں پارہ یہیں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی، اگر یہ کافر آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ
گھبرائیے مت، آپ غمگین مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے. کل ایک ایسا دن آئے گا، یہ پچھتائیں گے اور یہ حسرت کا اظہار کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل. اے میرے نبی ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، ان کو 3 کام کرنے دیجئے. یہ کھائیں پئیں، یہ انجوائے کریں اور یہ لمبے لمبے پلان بنائیں. یہ 3 کام ان کو کرنے دیجئے. کھاتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں، مزے لیتے رہیں اور لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے پلان، لمبی لمبی آرزویں بنائیں گے. فسوف یعلمون، ان قریب ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، قرآن کریم کے 14ویں پارے کی اسٹارٹنگ کی 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس کے بعد تیسری آیت میں نے پڑھی تھی سورہ محمد کی آیت نمبر 12. اللہ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. اے میرے نبی جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، ان کا 2 ہی کام ہے، وہ مزے لیتے ہیں، وہ تمتع کرتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں، وہ عیش کرتے ہیں، وہ گلچھرے اڑاتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور ان کا کام بس یہی ہے کہ جیسے جانور دنیا میں کھانا کھاتے ہیں، طرح طرح کی ڈشز کھاتے ہیں، طرح طرح کی اپنی غذائیں کھاتے ہیں، یہ بھی طرح طرح کی چیزیں کھائیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وہ تو جانوروں کی طرح انجوائے کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اے نبی ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. قرآن کریم کے 14ویں پارے کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دی اور سورہ محمد کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافر کا ذکر کیا، مومن کا ذکر نہیں کیا ہے. اللہ نے کہا یہ کام کافر کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، انجوائے کرتا ہے اور لمبے لمبے پلان بناتا ہے. میرے بھائیوں، ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کیا یہی کام نہیں کر رہی ہے؟ ہمارے اکثر نوجوانوں کی زندگی کا موٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ عیش کرو. اگر باپ امیر باپ ہے، گھر میں اچھا خاصا بزنس ہے، پیسے کی کثرت ہے، فراوانی ہے، خوشحالی ہے، تو بہترین کپڑے پہن لو، چشمہ لگا لو اور بائک پر نکل جاؤ، عیش کرو، موج مستی کرو. رات کو 2-2 بجے آپ اپنے محلوں اور بستیوں میں ذرا نکل کر دیکھیں. آپ بڑا افسوس ہے ہمیں اور آپ کو، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. بہت بل آ رہے ہیں ہماری پیشانی پر. بڑی ذلت کی بات ہے، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. میرے پاس ویڈیو بنا بنا کے مئو کے بعض لڑکوں نے بھیجا، مولوی صاحب دیکھیے یہ مئو میں ہو رہا ہے. بھائی اسلام نے ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں بنایا ہے. لڑکوں کے لیے الگ شریعت اور لڑکیوں کے لیے الگ شریعت نہیں ہے. اگر لڑکیوں کے لیے بے پردگی حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، بدکاری حرام ہے، زناکاری حرام ہے، تو میرے بھائی آپ مرد ہیں، آپ لڑکے ہیں، تو آپ کے لیے 100 خون معاف ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے نبی کی شریعت. کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی گلی ایسی نہیں. اور اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں تو شاید غلط نہیں ہو، کوئی خاندان ایسا نہیں جہاں رات کو 2 بجے آپ کو ہمارے نوجوان لڑکے یا تو موبائل پر PUBG کھیلتے ہوئے مل جائیں گے یا لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے مل جائیں گے. زندگی کیا ہے میرے بھائی؟ یہی ہے، گلچھرے اڑاؤ، کھاؤ پیو اور پھر بس بات ختم. نہیں، زندگی اس سے اوپر کی بھی ایک چیز ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے. اور انسان بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت چہرہ دیا ہے،
ایک بہترین بدن دیا ہے, ایک اعلیٰ دماغ دیا ہے, بہترین صلاحیتیں دی ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے کس لیے دیا؟ ہم کھائیں پیئیں موج مستی کریں بس نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت دیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندو, ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہاں عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جب عبادت کا نام آتا ہے ہمارے دماغ میں فوراً مسجد کا خیال آتا ہے, نماز کا خیال آتا ہے. نہیں بھائی, آپ کا بزنس بھی عبادت ہے, آپ اپنی بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے, آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے, آپ اپنے گھر اور پریوار کو شریعت کے تقاضے کے مطابق چلا رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ نے عبادت کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ بڑی بہترین ڈیفینیشن ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا العبادت اسم لکل ما یرضی اللہ. اللہ تبارک و تعالی جس سے راضی ہوتا ہے ہر ایسے عمل کو, ہر ایسی ایکٹیویٹی کو, ہر ایسے کام کو, ہر ایسی بات کو عبادت کہتے ہیں. ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں بھائی. دنیا میں ایگزام ہوتا ہے, ایگزام دینے والا اسٹوڈنٹ اگر اس کو ایگزام میں کامیاب ہونا ہے تو وہ چنتا میں رہتا ہے, فکر میں رہتا ہے, مجھے ایگزام میں کامیاب ہونا ہے, پاس ہونا ہے. اور اگر ٹیچر بتا دے بھئی یہ کوسچن آئے گا تیرے ایگزام میں, تو وہ اگر عقل مند اسٹوڈنٹ ہے تو کوئی اور تیاری کرے یا نہ کرے, کم سے کم جو ٹیچر نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ پیپر آؤٹ ہے, یہ سوال آئے گا, یہ اگر تجھے پاس ہونا ہے, کامیاب ہونا ہے, یہ سوال تو حل کر لے, تو عقل مند اسٹوڈنٹ اور عقل مند طالب علم اس سوال سے لاپرواہی نہیں برت سکتا. میرے نوجوان بھائیوں, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو کوسچن پیپر ہوگا, جو سوال و جواب ہوگا, اس میں 4 سوال اللہ کے نبی نے آؤٹ کر دیا ہے. 4 سوال کا جواب تو دینا ہی دینا ہے, اس کی تو تیاری کر لو. اس کی تیاری نہیں کیا تو سمجھو فیل ہو گئے. پاس ہونا ہے تو یہ 4 سوال کی تیاری تو کر لو. کیا 4 سوال ہوگا؟ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے, ٹل نہیں سکتا ہے جب تک وہ 4 سوالوں کے, اور ایک روایت میں کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ان عمرہ فیما افنا. پہلا سوال ہوگا بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 60 سال تجھے ملے, 40 سال تجھے ملے, 50 سال تجھے ملے, 65 سال تو گزار کے آیا, تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ کہاں تو نے اپنی زندگی کو گوایا, کہاں تو نے برباد کیا؟ تو اپنی پوری زندگی کا حساب دے. اللہ اکبر. ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ, اللہ کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. یہ کیمرے جو ہمارے سامنے لگے ہیں دنیا کے بڑے مہنگے اور بڑے اعلیٰ اور بڑے, جن کو ہم کہتے ہیں HD کیمرے, یہ کیمرے بھی سب کچھ تو ریکارڈ نہیں کرتے. یہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے یہ کیمرہ نہیں ریکارڈ کر سکتا ہے. اللہ کا کیمرہ تو دل کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی ریکارڈ کر لیتا ہے. اللہ سب ریکارڈ کر رہا ہے اور قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اور جواب دینا پڑے گا تو نے زندگی کو کہاں گزارا. تو رات کو 2 بجے کس سے باتیں کر رہا تھا؟ تیرے 24 گھنٹے میں تیرے اوقات کہاں گزر رہے تھے؟ تو حساب دے. یہ ٹائم میں نے تجھے دیا تھا. تجھے 60 سال ملے, تیرے محلے میں 30 سال کی عمر میں آدمی کورونا سے مر گیا, تیرے محلے میں 20 سال کا نوجوان کینسر سے مر گیا. تجھے ہم نے آنکھیں دی, تیرا پڑوسی اندھا پیدا ہوا. تجھے ہم نے اعلیٰ دماغ دیا, تیرے خاندان میں فلاں آدمی پاگل پیدا ہوا. تجھے یہ صلاحیتیں ملی, یہ نعمتیں ملی, تو میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ یہ پہلا سوال ہوگا. اس کا جواب آپ کو بھی دینا ہے, مجھے بھی دینا ہے, سب کو دینا ہے. یہ قیامت کے دن کے پیپر کا پہلا سوال ہے میرے بھائی. اس کی تیاری ہم کر لیں. اچھا, پہلا سوال کیا گیا عمر کو کہاں گزارا. اب ظاہر ہے کہ عمر میں تو ساری عمر آ گئی, جوانی سے لے کے بڑھاپا, ادھیڑ. بھائی آدمی بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں, نارملی 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے. بالغ ہونے سے لے کر کے انسان کے مرنے تک کی پوری زندگی کا حساب تو ہو گیا. لیکن اب اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا.
وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. میرے بندے بڑھاپے میں تو نے بہت نمازیں پڑھی, بڑھاپے میں تو ڈنڈا لے کر کے مسجد میں فجر کی نماز میں آیا کرتا تھا. تو نے جب 60 سال کا ہو گیا تو نے حج بھی کر لیے, تم نے عمرے بھی کر لیے, تو بہت بڑا نمازی بن گیا, تیرے سجدے پہ ماتھے پہ سجدے کا نشان آ گیا, تو نے چہرے پہ بھرپور داڑھی بھی رکھ لی. لیکن میرے بندے 60 سال کی عمر میں تو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار بن گیا, جبکہ وہ تو کمزوری کا زمانہ تھا, وہ تو بڑھاپے کا زمانہ تھا, وہ تو تیرے بدن کی طاقت نکل جانے کا زمانہ تھا. میرے بندے تیری وہ زندگی کا تیرا وہ دور جب تو انرجی والا تھا, جب تیرے اندر طاقت تھی, جب تیرے اندر جوش تھا, جب تیرے اندر ولولہ تھا, جب تجھے اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہیں تھا, جب تجھے اپنی شرمگاہ کے اوپر کنٹرول نہیں تھا. میرے بندے جب تیرے بدن میں, تیرے بازوؤں میں مچھلیاں تڑپا کرتی تھی, تیرے دماغ میں عشق اور محبت کا بھوت سوار ہوا کرتا تھا, تو بتا تو نے اس 20 سال کی, 25 سال کی, 30 سال کی, 35 سال کی اس جوانی کے دور کو تو نے کہاں گزارا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. یہ دوسرا سوال ہوگا, اور یہ صرف لڑکیوں سے نہیں ہوگا میرے بھائی, یہ ہم لڑکوں سے بھی ہوگا, ہم سے بھی سوال ہوگا. آپ نے جوانی کہاں گزاری؟ ہوٹلوں میں آپ جا کے رجسٹر چیک کر لیں, زناکاری اور بدکاری جہاں ہو رہی ہے وہاں رجسٹر میں آپ کو دینیش اور سریش اور رمیش اور راکیش کم ملیں گے, وہاں عبداللہ, عبد الرحمان اور عبد الرحیم یہ نام آپ کو زیادہ ملیں گے. شراب کی اڈوں پہ آپ چلے جائیں, شراب خرید کر کے گھر لے جا کے پینے والے غیر مسلم اگر آپ کو ملیں گے تو ہمارا مسلمان نوجوان اس میدان میں پیچھے نہیں ملے گا. آپ کو واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کی ان ویب سائٹس کا غلط استعمال اور بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی اور زناکاری اور بدکاری کے لیے ان پلیٹ فارمز کا استعمال اگر لڑکیاں کر رہی ہیں تو ہمارا نوجوان لڑکے کم نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی. یہ دوسرا سوال آپ سے ہوگا, جوانی کہاں گزاری آپ نے. تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ. میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا, پیسہ دیا تھا, تو نے وہ مال من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ کہاں سے کمایا تھا, وَفِيمَا أَنْفَقَهُ اور کہاں پر گنوایا تھا. کمائی کا بھی حساب دینا ہے, خرچ کا بھی حساب دینا ہے. آزاد نہیں ہیں آپ, حرام طریقے سے کما رہے ہیں, سود کے ذریعے بھی کما رہے ہیں, لاٹری اور جوئے کے ذریعے بھی کما رہے ہیں, حرام طریقے سے آپ کما رہے ہیں. نہیں, کمائی کہاں سے ہو رہی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا, اور کہاں خرچ کر رہے ہیں. مال آپ کا نہیں, اللہ نے دیا ہے, یہ مال اللہ نے دیا ہے آپ کو. اس مال کے خرچ کے بارے میں بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور آخری سوال ہوگا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. میرے بندے ہم نے تجھے جو علم دیا تھا, قرآن و سنت کی تجھے تعلیم دی گئی, کبھی ممبر کے ذریعے دی گئی, کبھی جلسے اور تقریروں کے ذریعے دی گئی, کبھی تو نے کتابوں کے ذریعے سیکھا, کبھی تو نے قرآن کے ذریعے سیکھا, کبھی تو نے حدیثوں کے ذریعے سیکھا, تو نے اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا. اب اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے, مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن حساب ہوگا کہ کیا تم نے علم حاصل کیا, اس پر تم نے عمل کتنا کیا. اس سے بہتر ہے تقریر میں مت جاؤ, اس سے بہتر ہے کتاب نہ پڑھو. جتنا علم حاصل کرو گے اتنا زیادہ حساب ہوگا. یہ جاہلانہ خیال ہے بھائی. علم حاصل کرنا تو فرض ہے آپ کے اوپر, شریعت کا بیسک علم, ضروری علم, ایمان کیا ہے, دین کیا ہے, عقیدہ کیا ہے. اور پھر اس طریقے کے جو جلسے ہو رہے ہیں, پروگرام ہو رہے ہیں, جہاں آپ کے ایمان کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, آپ کے کو دین کی طرف پلٹانے کی بات ہو رہی ہے, ایسی مجلسوں میں آنے سے اگر آپ اس حدیث کو سن کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ جہالت والی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کی مجلسوں میں نہ جائیں, آپ علم نہ سیکھیں. لیکن ہاں, علم سیکھ رہے ہیں آپ, علم حاصل نہیں کر رہے تو ڈبل آپ گناہ کر رہے ہیں. آپ علم سیکھ ہی نہیں رہے, لیکن سیکھ کر کے عمل نہیں کریں گے تو اس کی بھی پکڑ اللہ تعالیٰ کیا ہوگی. آپ نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر آپ نے عمل کتنا کیا. ہمارا نوجوان آج میرے بھائیوں دین سے دور ہے. مسئلہ صرف لڑکیوں کا نہیں ہے, لڑکیاں بھاگ رہی ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے, اور لڑکے کہاں جا رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہمیں اصلاح دونوں کی کرنی ہے. ہمیں اپنے گھر کی لڑکیوں کو اگر بگڑنے سے بچانا ہے تو اپنے گھر کے لڑکوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے بھائی.
اور آج کی میری تقریر کا یہی عنوان ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لڑکوں میں، ہماری لڑکیوں میں، ہمارے بھائیوں میں یہ دین سے دوری کیوں ہے، یہ دین سے بیزاری کیوں ہے، دین کو ایک بوجھ کیوں سمجھ لیا ہم نے. اس پر آج ہم بات کریں گے. ہم نے دین کو بوجھ کیوں سمجھا، ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ جانتے ہو، ہم نے دین کی قیمت اور دین کی ویلیو کو نہیں سمجھا. بنارس میں آج کل ساون کا مہینہ چل رہا ہے. سوموار کے دن آپ سڑک پہ نکل نہیں سکتے، اتنا رش ہے. کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں. کبھی آپ غور کیجئے بھائی، ایک شرمگاہ کا پرتیک ہے، علامت ہے. میں نام نہیں لوں گا، سینسیٹیو بات ہو جائے گی. کسی مذہب کی کا عقیدہ اور آستھا جڑی ہے، اس سے آپ عقل مند لوگ ہیں، سمجھ جائیں. ایک شرمگاہ کا پرتیک بنا ہے، علامت بنی ہے، اور اس پر کروڑوں لیٹر دودھ بہایا جا رہا ہے. انسان کر رہا ہے، پڑھا لکھا، گریجویٹ، ایم اے، انجینئر، ڈاکٹر. انسان کی ساری ڈگری، ساری عقل، سارا علم، سارا نالج یہاں کے برباد ہو رہا ہے. ایک پڑھا لکھا، ایک قابل، ایک دانشور، ایک عقل مند انسان پتھر کے بنے ہوئے شرمگاہ کی علامت پر دودھ گرا رہا ہے. میرے بھائیوں، اس منظر کو آپ دیکھیے اور پھر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو ملی. اللہ نے اسلام دیا ہے ہمیں، ہدایت دی ہے ہمیں. اللہ اگر ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا، بھئی دنیا میں ہم شاید بہت پیسہ کما لیں، بڑی بلڈنگیں بنا لیں، آخرت میں تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے. اور اگر ہم ہدایت پر ہیں، دین پر ہیں، ایمان پر ہیں، دنیا میں ہم نے پریشانیاں جھیلی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، اچھا کاروبار نہیں، اچھی نوکری نہیں، اچھا مکان نہیں، لیکن کم سے کم آخرت تو سیف ہے کہ نہیں. چلو بھی ایمان ہے ہمارے پاس. دنیا کی سب سے بڑی دولت یہی ایمان ہے میرے بھائی، جو ہمیں اللہ نے فری میں دی ہے. کہ ایمان ہمیں فری میں ملا ہے، اس لیے اس ایمان کی ویلیو ہم کو نہیں معلوم. یہ دین، یہ اسلام، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے. یاد کرو، عرفہ کا میدان ہے، اللہ کے نبی اپنی سواری قصبہ کے اوپر سوار ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے. نبی اکرم کے اوپر قرآن کی وہ آیت نازل ہوتی ہے جس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا ہے. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے بندو، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا. یہ اس جملے پر غور کریں آپ. نعمت کو تمام کر دیا. تمام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پرفیکٹ. کوئی چیز جب پرفیکٹ ہو جائے اس کو تمام کہتے ہیں. اللہ نے نعمتیں تو بہت ساری دی. بھئی ہماری دل کی دھڑکن چل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم سانس لے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. سورج چمک رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہوا چل رہی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. زمین اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے کہا یہ سب نعمت ہے، لیکن اتمام نعمت یہ ہے کہ ہم نے تم کو دین دے دیا ہے، اسلام دے دیا ہے. یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے. میں نے نعمت کو پرفیکٹ کر دیا، میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اب اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اللہ کی جو ہمیں ملی ہو. اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام دے دیا. اس نعمت کو ہم نے سمجھا نہیں میرے بھائی. یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی مرتے دم تک ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنی ہے. جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں، تقریروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی وہ آیت ضرور پڑھتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا
واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں. یہ ایمان یہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ مرتے دم تک تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر تو ایمان پر رہے, زندگی بھر تو اسلام پر رہے اور مرنے کے پہلے تم کفر کی طرف چلے گئے, تم نے اسلام کو چھوڑ دیا, تم نے دین کو چھوڑ دیا. میرے بندو تم مرتے دم تک اس نعمت کی حفاظت کرو. میرے نوجوان بھائیوں, آپ نے اس دین کی ویلو نہیں سمجھی. یہ دین تو اتنی بڑی نعمت ہے, اس دین کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے مگر اس دین کو کسی چیز کے اوپر قربان نہیں کیا جائے گا. میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو, اس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا نہیں قربان کیا. موقع پڑا تو اپنی جان بھی دے دی, موقع پڑا تو اپنے بچوں کو قربان کر دیا, موقع پڑا تو اپنا بزنس اور کاروبار بھی برباد کر دیا, موقع پڑا تو اپنا گھر بار اور وطن بھی چھوڑ دیا. اس دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو نبی کے صحابہ کو دیکھو. آج میں سورہ آل عمران کی تفسیر پڑھ رہا تھا, غزوہ احد کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, مسلمان جیتی جنگ ہار گئے ایک غلطی کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی پر 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا, کہا تھا کہ دیکھو کچھ ہو جائے تم یہاں سے مت ہلنا, ہم جنگ ہارے جیتے تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے, یہ جو جگہ ہے یہاں سے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے, تمہارا کام یہ ہے دشمن کو تیر چلا کے بھگا دینا ہے, یہاں سے دشمن انٹری نہ کرنے پائے, یہ ہمارا کمزور پوائنٹ ہے. 50 صحابہ کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا تھا اس پہاڑی کے اوپر اور ان کا امیر بنایا تھا عبداللہ ابن جبیر کو. ایک ہوتا ہے زبیر اور یہ ہے جبیر, زبیر الگ ہے جبیر الگ. یہ عبداللہ ابن جبیر تھے جو ان کے کمانڈر تھے, ان 50 لوگوں کے لیڈر تھے وہ. جب مسلمان جنگ جیت گئے تو اب مسلمانوں کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اب تو ہم جنگ جیت گئے, اب چلو مال غنیمت حاصل کرتے ہیں. مسلمان مال غنیمت کی طرف دوڑے. اب ان 50 صحابہ نے یہ دیکھا جنگ کا میدان تو سامنے, انہوں نے دیکھا کہ کافر تو بھاگ رہے ہیں, دشمن تو بھاگ رہے ہیں, چلو اب ہم بھی مال غنیمت کی طرف پلٹتے ہیں. عبداللہ ابن جبیر نے روکا, ارے مت جاؤ, نبی کا حکم ہے, تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. مگر ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی نبی کا حکم تب تک تھا جب تک جنگ چل رہی ہو, جنگ فنش ہو چکی ہے, جنگ ختم ہو چکی, دشمن بھاگ چکا ہے, لہٰذا اب نبی کا حکم کینسل ہو گیا. تو 50 میں سے 10 لوگ بچے, 40 لوگ میدان کی طرف بھاگ گئے. اب وہاں 10 لوگ بچے. اب کافروں کے جو کمانڈر تھے خالد بن ولید تھے, اور یہ جملہ نوٹ کر لو, خالد بن ولید پوری دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا فوجی کمانڈر ہے جس کی قیادت میں جنگ کبھی ہاری نہیں گئی ہے. یہ جملہ میرا نوٹ کر لو. خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہے, کافر ہیں, لیکن جنگ احد میں کمانڈر ہیں وہ اس فوج کے. تو ان کے کمانڈر رہتے ہوئے ان کی کبھی فوج ہاری نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ پہاڑی جس پہ 50 صحابہ کو اللہ کے رسول نے تعینات کیا تھا, وہ پہاڑی خالی نظر آ رہی, 10 صحابہ وہاں موجود ہیں. خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کو لے کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا. مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی, مسلمان بھاگنے لگے اور کافر حاوی ہوتے چلے گئے اور ایک جیتی جنگ مسلمان ہار گئے. 70 صحابہ زخمی ہوئے, بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا, آپ کے پورے بدن پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا, آپ کے دانت ٹوٹ گئے. یہ سارا معاملہ ہوا. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کرو. غزوہ احد جب ختم ہو گئی, کافروں نے مسلمانوں کو مارا, زخمی کیا, نبی کو تکلیف پہنچائی, اس کے بعد کافر لوگ جب جانے لگے تو کافروں کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. مسلمان اس وقت زخمی ہیں, ان کے نبی زخمی ہیں, ان کے کتنے لوگ شہید ہو گئے. یہ بہترین موقع ہے کہ مسلمانوں کے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمان جو بچے کھوچے ہیں سب کو ختم کر دیا جائے.
یہ دماغ میں آیا, مشرکین کے دماغ میں یہ بات آئی. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ ایسا مشرکین کے دماغ میں ایسا پلان آ رہا ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا, کہا ہے میرے صحابہ مجھے معلوم ہے لوگ فزیکلی بھی ڈسٹرب ہیں اور مینٹلی بھی ڈسٹرب ہیں. آپ جسمانی اعتبار سے بھی تھکے ہوئے ہیں, زخمی ہیں, بدن سے خون رس رہا ہے, اور دماغی طور پر بھی آپ ٹینشن میں ہیں. آپ کے کتنے ساتھی شہید ہو چکے ہیں, آپ کا نبی زخمی ہے. مگر اے میرے صحابہ, ہمیں مدینہ سے نکل کر کے ان مشرکین کا مقابلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر انہوں نے پلٹوار کر دیا اور دوبارہ ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو اے میرے صحابہ پھر ہمیں اپنے وجود کو بچانا مشکل ہو جائے گا. نبی اکرم نے صحابہ کے سامنے اعلان کیا, میرے پیارے بھائیوں, دین کتنی بڑی نعمت ہے اور دین کے لیے کس حد تک آدمی قربانی دے سکتا ہے, یہ سیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ سے سیکھو. سارے کے سارے صحابہ زخمی ہیں, تکلیف میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, مگر نبی کا ایک حکم آیا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں. لبیک یا رسول اللہ, نبی کے حکم پر تیار ہو گئے اور مدینہ سے 6 کلومیٹر کی دوری تک نبی کے ساتھ گئے. مشرکین نے جب دیکھا کہ مسلمان پوری تیاری سے واپس آ رہے ہیں, مسلمانوں کے اندر بھی اتنا جذبہ ہے, اتنی ہمت ہے, مشرکین وہاں سے بھاگ گئے اور پھر ان کی ہمت نہیں پڑی. یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ جو میرے نبی کے صحابہ کے اندر موجود تھا, اور جن سے ہمیں اور آپ کو یہ سیکھ ملتی ہے, یہ انسپریشن ملتا ہے, یہ سبق ملتا ہے کہ دین وہ ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. حضرت صہیب رومی کو دیکھو, حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں. اپنا سارا پیسہ جو زندگی بھر کی گاڑی کمائی تھی وہ اپنے ساتھ وہ باندھ لیتے ہیں اور اپنے اونٹوں کے اوپر وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. مکہ کے مشرکین ان کو روکتے ہیں, اے صہیب تم کہاں جا رہے ہو؟ صہیب کہتے ہیں میں مدینہ جا رہا ہوں, اپنے رسول کے پاس جا رہا ہوں. مکہ کے مشرکین کہتے ہیں اچھا تم محمد کے پاس جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ بزنس کیا, پیسہ کمایا, اور اب ساری کمائی لے کر کے تم چاہتے ہو مدینہ چلے جاؤ, ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. بس ایک راستہ ہے, تم اکیلے جاؤ, اپنا سارا پیسہ, اپنی زندگی بھر کی پونجی جو تم نے یہاں رہ کے کمائی ہے وہ تمہیں چھوڑ کے جانی پڑے. اب دیکھو دین کی ویلو کیا تھی صحابہ کی نظر میں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا ڈیسیزن لینے میں, فیصلہ کرنے میں. زندگی بھر کی کمائی کو انہوں نے داؤں پہ لگا دیا اور ان مشرکین کے حوالے کر دیا, اور خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ کا سفر انہوں نے طے کیا. جب مدینہ پہنچے نبی اکرم سے ملاقات ہوئی, نبی اکرم نے حضرت صہیب رومی کو گلے لگایا اور کہا کہ اے صہیب ربیح البیع, ربیح البیع, اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے, تو نے دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا ہے, تو نے دنیا کو قربان کر کے آخرت کو لے لیا ہے, تو نے ساری زندگی کی کمائی اسلام کے لیے قربان کر دی. اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی دوسرے پارے کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو بھی بازی پر لگا دیتے ہیں. ہمارا نوجوان دین کی اہمیت نہیں سمجھتا ہے بھائی. اس دین کو پانے کے لیے ہم نے ایک مکھی کے برابر بھی خون نہیں بہایا ہے نا, ہم نے کچھ قربان نہیں کیا ہے. ہم پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں, ہم نے اسلام کو پانے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی, کوئی اسٹرگل نہیں کیا, کوئی قربانی نہیں پیش کی. اس لیے اس اسلام کی ویلو ہمیں نہیں پتا ہے. اس اسلام کی ویلو اگر پتا کرنا ہے نا, عمار ابن یاسر سے جا کے پوچھ لو, جنہوں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شرمناک طریقے سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا. اس اسلام کی ویلو کو اگر سمجھنا ہے, حضرت بلال حبشی سے جا کے پوچھ لو, جن کی سینے پہ امیہ ابن خلف گرم پتھر رکھتا تھا اور عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ ان کو لٹاتا تھا, ان کے سینے کی چربیاں پگھلنے لگتی تھی, اور اس تکلیف کے عالم میں بھی
بلال اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بلال کی زبان سے احد احد کی صدائیں نکلتی ہیں. اس اسلام کی ویلیو سمجھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو. اس دین کی اہمیت اور اس دین کی ویلیو اگر سمجھنا ہے, ابو بکر صدیق سے جا کر کے پوچھو. غزوہ تبوک کے موقع پر جنہوں نے اپنا سارا دھن دولت, اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا, اور جب نبی نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں, اللہ کے سہارے اپنے گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں, اللہ میرے گھر کی حفاظت کرے. ہمارا نوجوان اس دین کی ویلیو کو نہیں سمجھتا. ہماری بہنیں اس دین کی ویلیو, اس دین کو ہم نے بوجھ بنا لیا. ہماری ترقی کے راستے میں دین ہمیں رکاوٹ نظر آتا ہے. ہمیں لگتا ہے بھئی دیندار بنیں گے تو ہماری آزادی پر روک لگ جائے گی. ہماری لڑکیاں, ہماری بہنیں سمجھتی ہیں کہ دینداری کا مطلب پردے میں رہو, دینداری کا مطلب نقاب میں رہو, دینداری کا مطلب غیر محرم سے بات مت کرو. انہیں پابندی لگتی ہے. تو بھائی پابندی تو لگے گی. اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو خواہشات کے گلے پہ تو چھری چلانی پڑے گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سارا سب کچھ آپ اپنی خواہشات کے مطابق کرتے چلے جائیں, تو یاد رکھو خواہشات کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے. جنت میں جانے کے لیے آپ کو ایسے کام کرنے پڑیں گے جس کی آپ کی طبیعت نہیں چاہتی ہے. 4:15 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے. نواب صاحب رات کے 2 بجے تو بستر پہ سوئے ہیں اپنی گرل فرینڈ سے چیٹنگ کر کے, اب بستر پہ لیٹے ہیں. اب 4:15 بجے نیند کیسے کھلے گی؟ دین کا تقاضا ہے کہ بستر کو چھوڑا جائے. الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے, نماز نیند سے بہتر ہے, نیند کو ترک کر دیا جائے. دل کے لیے مشکل ہے, خواہشات کے لیے مشکل ہے, مگر جنت میں جانا ہے تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. میرے بھائی, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ نے محنت کی ہے, پسینہ آپ نے بہایا ہے, کاروبار آپ نے کیا ہے, دماغ آپ کا لگا ہے, ٹیلنٹ آپ کا لگا ہے. اللہ کہتا ہے 1 لاکھ میں سے 2,500 ہمارے راستے میں تم کو زکات دینی ہے. 1 کروڑ کمایا تم نے, چلو 2.5 لاکھ روپے کی زکات نکالو. اب بھائی انسان تو وہ ہے, کہتے ہیں نا چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. 1 کروڑ جس نے کمایا ہے اسے 2.5 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دینا ہے. انسان کے نفس کے لیے بہت بھاری چیز ہے, بہت مشکل چیز ہے. مگر نبی اکرم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت میں اگر جانا ہے تو مکارہ ناپسندیدہ چیزوں کو کرنا پڑے گا, اور جہنم میں اگر جانا ہے تو شہوات کے راستے پہ چلے جاؤ. زنا کرنے کا جی چاہ رہا ہے زنا کر لو, شراب پینے کا جی چاہ رہا ہے شراب پی لو, جوا کھیلنے کا جی چاہ رہا ہے حرام کام جتنی چیزوں کی اچھا کرے, خواہشات ہو. مگر یہاں ایک بات نوٹ کر لو, یہ بڑے نوٹ کرنے لائق بات ہے. یہ اسلام نے خواہشات سے روکا ہے, مگر ہر حرام چیز کا اسلام نے کوئی حلال الٹرنیٹ ضرور دیا ہے. یہ جملہ نوٹ کر لو میرا بھائی. اسلام نے جوا حرام کیا ہے, اسلام نے سود حرام کیا ہے, اسلام میں لاٹری حرام ہے, اسلام میں حرام کمائی کے راستے منع ہیں. لیکن کیا اسلام میں بزنس منع ہے؟ بھائی بزنس حلال ہے, آپ پروفٹ کماؤ. اسلام نے پروفٹ کی بھی کوئی لمٹ نہیں رکھی. 100 روپے کی ساڑی بنا کے لوگ 1,000 کی بیچ رہے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. بزنس کریں آپ, اللہ نے آپ کو ایک حلال الٹرنیٹ دیا ہے. زنا حرام ہے, گرل فرینڈ بنانا حرام ہے, ناجائز رشتہ بنانا حرام ہے. نکاح کر لیں آپ, شادی کر لیں آپ. اللہ نے آپ کو جوان بنایا ہے, آپ کے اندر خواہشات ہیں. اسلام آپ کی خواہشات کو مٹاتا نہیں ہے, معاف کیجئے گا. اسلام خواہشات کو صحیح ٹریک پر لے کے جاتا ہے. اسلام آپ کی خواہشات کا صحیح استعمال بتاتا ہے. اسی لیے اسلام یہ نہیں تعلیم دیتا کہ آپ برہمچاری بن جائیں. بھئی آج ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں, بڑے بڑے عہدے پر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عورت سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی اندرونی زندگی میں آپ جا کے جھانک کے دیکھیں, بڑے یعنی اس کرتے کی اس سفیدی کے اندر بڑے کالے کالے کارنامے ہیں. تو یہ تو فطرت کا تقاضا ہے نا کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے.
مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت اللہ نے نیچر میں بنایا ہے بھائی. اس کو آپ توڑ نہیں سکتے, اس جذبے کو ختم نہیں کر سکتے آپ. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالی. یہ انصاری صحابی ہے. ابو دردہ کے ایک دوست ہیں سلمان فارسی, یہ مہاجر ہیں, مکہ سے آئے. دونوں میں دوستی ہے, بھائی چارہ ہے. بخاری کی روایت ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. دوست کی بیوی ام دردہ ان کے سامنے آتی ہے, کیونکہ ابھی پردے کا حکم اترا نہیں ہے. پردے کا حکم جب تک نہیں اترا ہے تب تک دوست کی بیوی کو دیکھا جا سکتا ہے. پردے کا حکم اترنے کے بعد کسی صحابی نے اپنے دوست کی بیوی کو نہیں دیکھا. ہمارے ہاں دوست لوگ آتے, اپنے دوستوں کو لوگ اپنے گھر میں لاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں دیکھو یہ تمہاری بھابھی ہیں. اب وہ بھائی اپنے دوست کی بیوی کو دوست دیکھ رہا ہے, دیکھ ہی نہیں رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کر رہا ہے, وہ لا کے کھانا پروس رہی ہے. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ دیندار گھروں میں ہو رہا ہے. غلط ہے میرے بھائی, یہیں سے غلط راستے نکلتے ہیں, بدکاری یہیں سے نکلتی. آپ اپنے جوان دوست کو اپنے گھر میں لائے, آپ کی بہن ہے اور آپ کے دوست سے وہ باتیں کر رہی ہیں اور آپ بہت مطمئن ہیں کہ بھائی میری بہن ہے تو میرے دوست کی بھی بہن ہو گئی, آپ کے کہنے سے بہن ہو گئی. بھائی اسلام تو وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کوئی اگر کسی کو اپنا بیٹا بنا لے, کسی کو گود لے لے, کسی کو ایڈاپٹ کر لے, تب بھی وہ عورت جس نے اس کو گود لیا ہے وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی ہے. وہ لڑکا بالغ ہو جائے گا تو وہ عورت اس کے لیے غیر محرم ہو جائے گی. اس کو پردہ کرنا پڑے گا, اپنی ماں سے ایک غیر محرم کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا, بیہیو کرنا پڑے گا. آپ گھر میں دوستوں کو انٹری دے رہے ہیں. آپ کی بہن جا رہی ہے اپنی سہیلی کے یہاں, کالج میں پڑھتی ہے, نوٹس لینے کے بہانے جا رہی ہے اور پتہ لگا کہ سہیلی کے بھائی سے بھی وہ باتیں کر رہی ہے. بھائی دیکھو یہ ایک بے پردگی وہ ہوتی ہے جو گھر کے باہر ہوتی ہے, وہ ہمیں نظر آتی ہے, ہم بہت مطمئن ہیں, خوش ہیں, ہمارے یہاں کی لڑکیاں تو نقاب میں نکل رہی ہیں. بھائی یہ گھریلو بے پردگی, اس پر پہلے آپ روک لگائیں. یہ بہت زیادہ خطرناک ہے, یہ گھر کے باہر کی بے پردگی سے زیادہ خطرناک ہے. کزن بردرز ہیں, کزن سسٹرز ہیں, خالہ کے لڑکے ہیں, چاچا کے لڑکے ہیں, ماما کے لڑکے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ آپس میں غیر محرم ہے. ہمارے یہاں اس کو لوگ بھائی بہن سمجھتے ہیں. خالہ کی لڑکی سے کوئی پردہ نہیں, ماما کی لڑکی سے کوئی پردہ نہیں, چاچا کی لڑکی سے کوئی پردہ نہیں. بھائی یہ سارے رشتے غیر محرم ہیں. کبھی سامنا ہو گیا, غلطی سے الگ ہو گئے, الگ بات ہے. چاچا کی لڑکے لڑکیاں آپس میں بے تکلفی سے باتیں کر رہی ہیں, خالہ کے لڑکے لڑکیاں آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں, یہیں سے گناہ کے راستے نکلتے ہیں میرے بھائی. سلمان فارسی ابو دردہ کے گھر آئے. ام دردہ جو ان کے دوست کی وائف ہے, بیوی ہیں, وہ سامنے آتی ہیں, دعا سلام ہوتی ہے. ام دردہ کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے, بال بالکل پراگندہ ہے, کپڑے بالکل میلے کچیلے. سلمان فارسی سوال کرتے ہیں کہ اے ام دردہ کیا بات ہے, آپ نے اتنا خراب حلیہ کیوں بنا کے رکھا ہے؟ حضرت ام دردہ جواب دیتی ہیں, میں کس کے لیے میک اپ کروں, میں کس کے لیے اپنے بال سنواروں, میں کس کے لیے اپنے کپڑے خوبصورت بناؤں, میں کس کے لیے سجوں سوروں. میرے شوہر ابو دردہ کو تو دن میں روزہ رکھنے سے اور رات میں نماز پڑھنے سے فرصت ہی نہیں ہے. یہ دیکھو, یہ دینداری کا غلط مطلب ہے جو حضرت ابو دردہ نے لے لیا. دن میں روزہ رکھتے ہیں, رات میں نماز پڑھتے ہیں, بیوی سے کوئی مطلب نہیں. سلمان فارسی سمجھ گئے کہ یہ ابو دردہ ایک غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. بخاری کی روایت ہے, تھوڑی دیر کے بعد ابو دردہ گھر تشریف لاتے ہیں, سلمان فارسی کے سامنے کھانا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی تم کھانا کھا لو. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی کھانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں تو روزے سے ہوں, میں تو نفل روزہ رکھے ہوئے ہوں. بولتے نہیں آپ کو کھانا پڑے گا ساتھ میں. زبردستی ان کا روزہ توڑواتے ہیں. مسئلہ نوٹ کر لو, نفلی روزہ کسی ریزن اور سبب کی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں. روزہ انہوں نے توڑ دیا, ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا. پھر رات کا ٹائم ہوا, عشاء کی نماز پڑھ دی دونوں بھائیوں نے, دوستوں نے. اب عشاء کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ کھڑے ہونے لگے تہجد پڑھنے کے لیے.
حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ابھی تھوڑا آپ رک جائیں, تھوڑی تاخیر سے پڑھیں. آدھی رات ہو گئی, 12 بج گئے رات کے, ہمارے آپ کے آج کے وقت کے اعتبار سے 12 بج گئے, آدھی رات ہو گئی. حضرت ابو درداء پھر کھڑے ہونے لگے. سلمان فارسی بولے نہیں ابھی تہجد کا وقت بہتر وقت نہیں ہوا, ابھی رک جائیے. جب رات کا آخری پہر بچا, یا یہ کہہ لیجیے ہماری زبان میں جب رات کے 2 ڈھائی بج گئے, 3 بج گئے, جب 1-1.5 گھنٹے کا وقت بچا ہے فجر کی نماز میں, اب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اے ابو درداء اب اٹھ جائیے اور اب آپ تہجد پڑھیے, میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں. دونوں دوستوں نے رات میں تہجد کی نماز پڑھی. صبح کو فجر کی نماز میں جب مسجد میں آئے, نبی اکرم سے ملاقات ہوئی. حضرت ابو درداء نے سارا ماجرا اپنے نبی کو سنایا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, میں تو پوری رات تہجد پڑھتا تھا, آج سلمان فارسی نے مجھے پوری رات تہجد نہیں پڑھنے دیا بلکہ مجھ سے کہا کہ تم سو جاؤ, اور جب رات کا آخری حصہ بچا تب انہوں نے مجھے تہجد پڑھنے دیا, اور میں نفلی روزہ رکھے ہوئے تھا, انہوں نے روزہ بھی میرا توڑوا دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے میرے بھائیوں, وہ ہمارے اور آپ کے نوٹ کرنے کے لائق. نبی اکرم نے فرمایا کہ اے ابو درداء, سلمان فارسی نے بالکل صحیح کہا ہے, ان لربک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزورک علیک حقا. اے ابو درداء تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے, اور تیرے اوپر تیری باڈی کا, تیرے شریر کا بھی حق ہے, اور تیرے اوپر تیری آنکھوں کا بھی حق ہے, اور تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی حق ہے, اور تیرے اوپر تیرے مہمان کا بھی حق ہے. مہمان آئے تو مہمان کا حق ادا کیا جائے, بیوی کا بھی حق ادا کیا جائے, بچوں کا بھی حق ادا کیا جائے, اپنے شریر کا بھی حق ادا کیا جائے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ اللہ کا حق ادا کریں لیکن آپ بیوی بچوں کا حق ادا نہ کریں, آپ اپنے جسم کے اوپر ظلم کریں. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائی, ہمیں سب سے بہترین دعا سکھائی گئی قرآن میں. یہ اتنی بہترین دعا ہے کہ میرے نبی اس دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے جو قرآن کے دوسرے پارے میں ہمیں اور آپ کو سکھائی گئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم صرف آخرت کی بھلائی اپنے رب سے نہیں مانگتے, ہم تو دنیا کی بھلائی بھی مانگتے, ہم تو بال بچوں کا چین و سکون بھی مانگتے, ہم تو اچھا کاروبار بھی مانگتے, ہم تو دنیا کی زندگی کا چین اور سکون بھی مانگتے اپنے اللہ سے. اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا آپ دنیا چھوڑ دیں, دنیا میں رہیں, دنیا کمائیں, بہترین مکان بنائیں, بہترین بزنس کریں, آخرت کو نہ بھولیں, آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قارون کو نصیحت فرمائی, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اے قارون تجھے اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے, تو اپنی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر, آخرت کو بہتر بنا لے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. تیرے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں, تیرے اپنے جو حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ تجھے یہ حکم نہیں دیتا کہ تو دنیا کو بھول جا, تو اپنی دنیا کے حقوق بھی ادا کر اور اپنے مال کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر. یہ ہمارے دین کا مزاج ہے میرے بھائی. اس کو جب تک ہمارا نوجوان نہیں سمجھے گا, ہم نہیں سمجھیں گے, ہمارے معاشرے کا بگاڑ نہیں ختم ہو سکتا. ہمارے نوجوان کے اندر جو دین کی بیزاری ہے وہ دور نہیں ہو سکتی. ایک اور مسئلہ ہے, ایک اور پرابلم ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر دین سے بیزاری اس لیے بھی ہے, تعلیم ہے ہمارے پاس, تربیت نہیں ہے. ہمارا لڑکا جا رہا ہے, ہماری لڑکی جا رہی ہے, کالج کر رہی ہے, 12th اس نے پاس کر لیا, انٹر اس نے کر لیا, انجینئرنگ کی لائن میں لڑکا چلا گیا, ڈاکٹری کی لائن میں لڑکی چلے گی. تعلیم تو ہے بھائی, کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, تربیت نہیں ہو رہی. بھائی آپ کا لڑکا گریجویٹ ہے, آپ کی لڑکی گریجویٹ ہے, مگر اسے دین کی بنیادیں نہیں پتا, اسے اخلاق نہیں پتا, اسے بھئی ہمارا دین تو وہ ہے جس نے ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بھی آداب بتائے ہیں.
ملنے جلنے کے آداب بتائے, مصافحہ کے آداب بتائے, مجلس میں بیٹھنے کے آداب بتائے, گفتگو کے آداب بتائے. ہمارے نوجوانوں کو یہ آداب کون بتائے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ اسکول کی تعلیم میں تو نہیں ملے گا, اس کے لیے تربیت کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا. میں اس بات کو اور کلیئر طریقے سے اگر بولوں تو میری بات کا مطلب یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ان کے گارجین کی اصلاح نہ ہو جائے, جب تک ان کی تربیت کرنے والے اپنی تربیت نہ کر لیں. بھائی اسماعیل تب پیدا ہوگا جب ابراہیم جیسا باپ آئے گا. اسماعیل تب پیدا ہوگا جب ہاجرہ کے جیسی ماں آئے گی. ہمیں ہاجرہ کے جیسی ماں اور ابراہیم کے جیسے باپ کی تلاش ہے. چراغ لے کے ڈھونڈو نہیں ملتے ہیں اور ہم اسماعیل کے جیسے بیٹے کی تمنا کر رہے ہیں. کیسے ملے گا بھائی؟ فجر کی نماز میں اسی مسجد میں آپ آ جائیں, شاید ایک دو صف آپ کو ملے گی, اور ایک دو صف میں بھی آپ کو 60 سال والے, 50 سال والے, 70 سال والے کثرت سے ملیں گے. دو چار ہمارے نوجوان بھائی اللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہوگی وہ آپ کو مل جائیں گے. اب یہ جو بزرگ حضرات آ رہے ہیں مسجد میں, کہ اللہ کے ان کو حساب نہیں دینا پڑے گا. جناب علی آپ مسجد میں آتے تھے, آپ کا پوتا کیوں نہیں آتا تھا؟ وہ بوڑھی اماں جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہی ہے, اس کی بہو سوئی ہے فجر میں, اس کی بیٹی سوئی ہے فجر میں, اس بوڑھی اماں سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تو تہجد پڑھتی تھی, تیری بیٹیاں نہیں پڑھتی تھی, تیری بہویں نہیں پڑھتی تھی, تو نے کبھی ان کو اٹھایا؟ مسئلہ نوٹ کر لو, نماز پڑھنا بھی فرض ہے اور اپنی فیملی اور اپنے پریوار کو نماز کی تلقین کرنا بھی فرض ہے. نبی نے حکم دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں, تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو, ان پر سختی کرو. اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. او لوگو تم اپنے پریوار کو, اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کے اوپر جمے رہو. جب خود آپ نماز کی پابندی کریں گے تب آپ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے. قرآن کہتا ہے اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. ہمارا بچہ اگر 12th کے ایگزام میں ٹاپ کر جائے, ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے اور ہم لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے تو ہمارا نام روشن کر دیا, ہماری بیٹی نے اسکول ٹاپ کر دیا, ہماری بیٹی نے میرا نام روشن کر دیا. بہت اچھی بات ہے, مگر میرے پیارے بھائیوں کبھی آپ کا بیٹا ایسا بھی کوئی کام کرے, آپ فجر کی نماز میں آئیں اور آپ کا بیٹا امام کے بعد جو پہلی صف ہے, پہلی صف میں آپ اپنے بیٹے کو پائیں اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگے اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے کہ میری تربیت بیکار نہ گئی, میں اپنے بیٹے کو نماز کی پہلی صف میں پاتا ہوں. جس صف کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پہلی صف میں آنے کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہو جائے, اگر اقامت میں شامل ہونے کا اور امام کے ساتھ اللہ اکبر میں شامل ہونے کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے, تو اگر گھسیٹ کر کے اپنے شریر کو, اپنے بدن کو گھسٹ کر کے مسجد میں آنا پڑے اور قرآن دازی کر کے ڈرا کر کے بھی آنا پڑے, تب بھی لوگ نماز میں پہلی صف میں شامل ہو جائیں گے. کبھی آپ کا دل یہ بھی دیکھ کے باغ باغ ہو جائے میرے بھائی کہ آپ کا بیٹا پہلی صف پہ ہے. آپ کی بیٹی, آپ رات میں کبھی اٹھیں, آپ کی بیٹی کے کمرے سے رات میں دعا کی آواز سننے کو مل جائے. ایک ماں اپنی بیٹی کو رات میں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھ لے. میری پیاری ماں بہنوں, کبھی ایک ماں کے دل کو اس سے بھی قرار ملتا ہے, کبھی ایک ماں کے دل کو اس سے بھی سکون ملتا ہے. میری تربیت بیکار نہیں گئی, میری بیٹی رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے, میری بیٹی رات کو اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہیں. اس کا نام تربیت ہے میرے بھائیو. اس تربیت کی کمی ہے, آج تربیت نہیں ہمارے پاس. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں نقل کیا. امام بخاری کو آج ساری دنیا جانتی ہے. آج کوئی مولوی نہیں بن سکتا,
کوئی فضیلت کی ڈگری نہیں پا سکتا جب تک وہ صحیح بخاری نہ پڑھ لے. آج مدرسوں میں، آج بڑے بڑے جامعات میں بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے. امام بخاری کو گئے ہوئے دنیا سے 1000 سال گزر گئے، مگر آج ان کی صحیح بخاری پوری دنیا کے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے. آج دنیا میں امام بخاری کو اتنا اونچا مقام ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کتاب کو وہ درجہ دیا ہے کہ قرآن کے بعد پوری امت کی نظر میں سب سے مستند اور سب سے آتھینٹک اور سب سے صحیح اگر کوئی کتاب مانی جاتی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج امام بخاری کو تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن امام بخاری کی ماں کون تھی دنیا کو نہیں پتا. امام بخاری کی ماں کا نام بھی نہیں پتا، لیکن امام بخاری کی ماں کیسی ماں تھی امام ذہبی نقل کرتے ہیں. امام بخاری نے بچپن میں اپنے باپ کو کھو دیا، یتیم ہو گئے، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا. ماں نے اپنے بچے کو بڑی محبتوں سے پالا. ماں کا ایک خواب ہے، ماں کا ایک سپنا ہے، اپنے بچے کو وہ حدیث کا حافظ بنائے گی، اپنے بچے کو وہ حدیث کا عالم بنائے گی. امام ذہبی نقل کرتے ہیں امام بخاری کی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کر لی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہ اندھے ہو گئے. امام بخاری کی ماں بے چین ہو گئی، وہ رات کو اٹھ کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے. اگر میرا بچہ اندھا رہا، اگر میرا بچہ نابینا رہا، وہ کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرے گا، وہ کیسے حدیثوں کا عالم بنے گا، وہ کیسے حدیثوں کا حافظ بنے گا. امام بخاری کی ماں نے اپنے رب کی بارگاہ میں رات کو رو رو کر کے دعائیں کی. اور امام ذہبی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ماں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ اے فلاں جا، اللہ تعالیٰ نے تیری دعاؤں کی وجہ سے، تیرے رونے کی وجہ سے، تیرے گڑگڑانے کی وجہ سے اللہ نے تیرے بچے کی بینائی کو لوٹا دیا ہے. صبح ہوئی، ماں نے دیکھا بچے کی آنکھیں لوٹ چکی ہیں، بچے کی بینائی لوٹ چکی ہے. میرے بھائیوں، یہ تربیت ہوتی ہے. ایسی مائیں جب سماج میں آتی ہیں تب امام بخاری جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں. آج ہم نے تعلیم کا بندوبست کر دیا، تربیت کا کوئی بندوبست نہیں. سب کے گھر میں موبائل ہے، اور ایک نہیں 10 موبائل ہیں. گھروں میں وائی فائی لگا ہے. ہم 1000 2,000 روپئے بچوں کے اور اپنے موبائل کے مہینے کا ریچارج کرا رہے ہیں. ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں کس چیز پر؟ یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا آج ہمارے بچوں کو بے حیا بنا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ناچنے گانے والا بنا رہا ہے، ہماری لڑکیوں کو بے حیا اور بے پردہ بنا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو بگاڑنے کے لیے ہزاروں روپئے خرچ کر رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے، انہیں دین سکھانے کے لیے، انہیں قرآن سکھانے کے لیے میرے بھائیوں ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی کچھ پیسے خرچ کریں، کچھ کتابیں لا کے دیں، کچھ ہم اچھے ویڈیوز اور بیانات اپنے گھروں میں ایک معمول بنا لیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر کی عورتوں کو سنائیں گے. میں نے پچھلی تقریر میں ڈومن چنگی مسجد پر پروگرام ہوا تو میں نے وہاں بھی ایک بات کہی تھی کہ آج ہماری بہنیں اگر گھروں سے بھاگ رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. اللہ کا فضل و کرم ہے، اہل حدیث مسجدوں میں ابھی بھی جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، عورتیں آتی ہیں. اسی سماج میں ہمارے حنفی بھائی ہیں، ان کے ہاں علماء نے پابندی لگا دی ہے، عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی. ظاہر ہے ایک بڑی آبادی عورتوں کی ہے، آپ عورتوں کو مسجد جانے سے منع کر رہے ہیں، دین کے مجلسوں میں جانے سے منع کر رہے ہیں. ان عورتوں کو بگاڑنے کے 100 طریقے ان کے پاس ہیں اور بنانے کا ہم نے سارا راستہ بند کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں، کہاں سے عورتوں کی اصلاح ہوگی؟ دین کی تعلیم وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. میں نے کل بھی گزارش کی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا حساب بناؤ. آج اللہ کا فضل و کرم ہے، مئو کی سرزمین پر نسواں اداروں کی کمی نہیں ہے. لڑکیاں عالمہ بن کر کے، فاضلہ بن کر کے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں. آپ نے ان کو عالمہ بنایا، ان کو دینی تعلیم کا زیور دیا ہے. ان کے اس تعلیم کا استعمال کیجئے. ایک ایسا ماحول بنائیے کہ ہر گھر میں روز نہ صحیح، ہفتے میں نہ صحیح، 15 دن میں صحیح، ایک مہینے میں صحیح، ایک لڑکیوں کا، عورتوں کا پروگرام ہو گھر کے اندر ہو، جس میں صرف عورتیں شامل ہوں اور کوئی عالمہ لڑکی، کوئی محلے کی پڑھی لکھی لڑکی ان کو دین کے مسائل بتائے، انہیں عقیدے کے مسائل بتائے، انہیں نماز کے مسائل بتائے، انہیں وضو کے مسائل بتائے، انہیں غسل کے مسائل بتائے، انہیں دین کی باتیں بتائیں. آپ نے جب دین نہیں دیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب دین نہیں رہے گا تو وہ کبھی مرتد ہوں گی، کبھی غیروں کے چکر میں بھاگیں گی اور دین سے دور ہوتی چلی جائیں گی. میرے پیارے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کی تربیت کے تعلق سے قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع بیان کیا ہے کہ ایک عورت کی تربیت کیسے ہونی چاہیے, گھر میں بیٹیوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. سورہ احزاب کا 3 رکوع آپ اٹھا کے دیکھیے, آیت نمبر 28 سے لے کر کے آیت نمبر 35 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بیویوں کو خطاب کیا ہے, لیکن ان کے ذریعے پوری امت کو تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے. آئیے قرآن کا 21واں پارہ ہم کھولتے ہیں, 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے اور 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے. سورہ احزاب کا 3 رکوع ہے, آیت نمبر 28 سے لے کر کے آیت نمبر 35 تک آپ دیکھیے. اللہ کیا فرماتا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو, اگر تم دنیا کی رنگینی چاہتی ہو تو پھر آؤ میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں, لیکن پھر تم نبی کے گھر میں مت رہو. اپنے نبی کی بیویوں سے کہ اے پیغمبر کی بیویوں, تم امت کی ماں ہو, تم امت کے لیے آئیڈیل ہو, تمہارا درجہ بہت اونچا ہے. اگر تم دنیا دار بن گئی, میری پیاری ماں بہنوں, آج آپ کی الماری میں کپڑوں کی کمی نہیں ہے, آپ کے جیولری باکس میں زیورات کی کمی نہیں ہے, لیکن آپ کبھی اس بات پر غور کریں, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہی رہ گیا ہے کہ میں بہترین کپڑے پہنوں, بہترین زیور پہنوں. یہ بہترین کپڑے اور یہ بہترین زیور سب یہی رہ جائیں گے, اور قبر میں نہ کوئی زیور آپ کے ساتھ جائے گا, نہ کوئی ساڑی جائے گی, نہ کوئی لہنگا جائے گا, نہ کوئی قیمتی کپڑا جائے گا. یہ کپڑے, یہ لتے, یہ زیور, یہ دنیا کی زینت یہی رہ جائے گی. اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کے ذریعے امت کی عورتوں کو تعلیم دی کہ زیور پہنو, کپڑا پہنو, جائز طریقے سے سجو سنورو, مگر اس کو زندگی کا مقصد مت بنا لو. اللہ نے کہا کہ اے نبی کی بیویوں, اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ, پیغمبر تمہیں اپنے گھر سے نکال دیں گے, تم جاؤ دنیا کماؤ اور دنیا دار بنو, لیکن پیغمبر کے گھر میں رہ کے نبی کے گھر میں تم دنیا دار نہیں بن سکتے. اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں, اگر تمہیں اللہ تعالیٰ محبوب ہے, تم اللہ کو چاہتی ہو, تم رسول کو چاہتی ہو, اور تم آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی جیسی نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اور اے نبی کی بیویوں, اگر تم میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا, کوئی بے حیائی کا کام کیا, کوئی بدکاری کا کام کیا, تو چونکہ تمہارا تعلق رسول سے ہے, تم رسول کی گھر والی ہو, تم رسول کی بیوی ہو, لہٰذا تمہیں سزا بھی ڈبل ملے گی, تمہیں گناہ بھی ڈبل ملے گا, دوسری عورتوں کے مقابلے میں تمہیں ڈبل سزا دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اب یہاں سے 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے اور 22واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور اے نبی کی عورتوں, اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گی, تم رسول کی فرما برداری کرو گی اور نیک عمل کرو گی, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بہترین رزق تیار کر کے, جنت تیار کر کے رکھی ہے. پڑھتے چلے جائیے اور اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر ان آیتوں کو اپلائی کرتے چلے جائیے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے, رسول کی اطاعت کرنی ہے اور نیک عمل کرنا ہے. ہم اور آپ اپنے گھروں کی سوسائٹی کو, اپنے گھر کی عورتوں کو ان آیتوں کے اوپر فٹ کریں کہ کیا یہ چیزیں آج ہمارے گھر میں پائی جا رہی ہیں. اور سنیے, موبائل آپ سب کے گھروں میں آ چکا ہے, گھروں میں لڑکیاں استعمال کر رہی ہیں, ہماری بہنیں استعمال کر رہی ہیں, مائیں استعمال کر رہی ہیں. ایک عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنا چاہیے. گھر میں آنگن ہے, گھر میں دروازہ ہے, کوئی غیر محرم مرد آ گیا, گھر میں کوئی اتفاق سے کوئی جینٹس نہیں ہے, کوئی مرد نہیں ہے, اب غیر محرم سے لڑکی کو بات کرنا ہے, عورت کو بات کرنا ہے. غیر محرم مرد سے ایک عورت بات کیسے کرے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عورتوں کو وہ بھی سکھا رہا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء
اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو فلا تخضعن بالقول, تو تم اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کرو, اپنی آواز میں مٹھاس نہ پیدا کرو, اپنی آواز میں تم لوچ نہ پیدا کرو, اپنی آواز میں تم لچک نہ پیدا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس سے موبائل کے اوپر باتیں کر رہی ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دروازے پر جو غیر محرم مرد آیا ہے وہ تمہاری میٹھی آواز سے اس کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے. وہ تو پہلے سے ہی بیمار ہے, وہ تو پہلے سے ہی شہوت کا مریض ہے. اس شہوت کے مریض کو, اس انسان کو, اس بدنیت انسان کو تمہاری میٹھی بات, آج کیا ہوتا ہے, ایک رانگ نمبر سے کوئی کال آتی ہے اور وہ جا کر کے ختم ہوتی ہے زناکاری کے اوپر. ایسا بھی ہوا, ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں, ایک رانگ نمبر سے کوئی کال آئی اور وہ زناکاری پر جا کر کے ختم ہوئی. قرآن کریم نے زناکاری کے چور دروازوں کو بند کیا ہے میرے بھائیوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی عورتوں تم کسی غیر محرم مرد سے نرمی اور لچک کے ساتھ بات مت کرو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم بدتمیزی کرو, گالی گلوچ کرو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, تم جو بھی بات کرو صحیح بات کرو, دستور کے مطابق کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. ہاسٹل میں رہ کر کے لڑکیوں کا پڑھنا جائز تو ہے, مگر اگر آنے جانے کا انتظام ہو تو زیادہ بہتر ہے. علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, عورت جائز حدود میں رہ کے نوکری کر سکتی ہے, جاب کر سکتی ہے, لیکن کوئی خاص ضرورت نہ ہو تو یہ عورت کا کام نہیں ہے. عورت کی ذمہ داری, عورت کا کام ہے اپنے گھر کو بنانا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھر میں عزت اور وقار کے ساتھ رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور تم دور جاہلیت کی طرح, تم دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے, میک اپ کر کے, سج دھج کر کے نہ نکلا کرو. جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے, اللہ نے یہاں جاہلیت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ بھئی اللہ سمپل یہ کہہ دیتا کہ بن سمر کر کے مت نکلو. اللہ نے یہ کیوں کہا دور جاہلیت کی طرح, پہلے کی جاہلیت کی طرح بن سمر کر کے مت نکلو؟ اللہ کو پتا تھا ایک ایسا دور بھی آئے گا, مسلمان عورت نقاب میں نکلے گی, اسلام کے دشمنوں کی آنکھ میں تکلیف ہوگی. وہ کہیں گے دیکھو مسلمان اپنی عورتوں کو قید کر کے رکھتا ہے, مسلمان اپنی عورتوں کو پردے میں رکھتا ہے, اور خود وہ پردہ کرنے والی اور نقاب پہننے والی ہماری بہن, ان کے ان حملوں سے وہ اتنا عاجز آ جائے گی, اس کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ یہ پردہ تو میرے لیے ایک بوجھ ہے, یہ پردہ تو میرے لیے ایک قید ہے, اس پردے کے اندر مجھے قید کر دیا گیا ہے. نہیں نہیں, اللہ فرما رہا ہے یہ پردہ قید نہیں ہے, یہ پردہ قید نہیں ہے, بلکہ بے پردگی یہ تیرے لیے قید ہے. جو لوگ تجھے بے پردہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو تجھے اپنا لقمہ بنانا چاہتے ہیں, وہ تو تجھے اپنی شہوت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں. آج عورت ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے, ایک سنگر ہے بالی ووڈ کا, اے آر رحمان اس کا نام ہے, اس نے اسلام قبول کیا, پہلے غیر مسلم تھا وہ. اس کی جوان لڑکی ہے خدیجہ, شاید اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کر رہی, خدیجہ نام ہے اس کا. اے آر رحمان آتا ہے اسٹیج پر, اس کی وہ جوان لڑکی آتی ہے لیکن مکمل حجاب میں آتی ہے. کمنٹ ہوتا ہے, ٹویٹر کے اوپر لوگ ٹرول کرتے ہیں, فیس بک کے اوپر لوگ گالیاں دیتے ہیں, اور لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں پردے میں ہوں اور پردے میں رہوں گی. بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کتنی ہماری بہنیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے, اور جب ان کو ڈگری لینے کے لیے اور اپنا میڈل لینے کے لیے وہ گئیں تو وہاں پر بھی وہ پردے کے ساتھ گئیں, اور چہرہ تک انہوں نے نہیں کھولا, اور کسی نے ان کو فورس نہیں کیا, اور وہ دنیا کے لوگوں کو مثال بنی کہ پردے میں رہ کر کے بھی گولڈ میڈل حاصل کیا جا سکتا ہے. اپنی حیا, اپنی شرم اور اپنی غیرت کے ساتھ ایک مسلمان عورت اس مقام پر پہنچ سکتی ہے. میری بہنوں, یہ پردہ آپ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں, اگر آپ یہ سمجھتی ہیں تو غلط ہے. یہ پردہ تو آپ کی آئیڈینٹی ہے, آپ کی پہچان ہے. یہ پردہ زمانے میں کہیں چلی جائیں, اے ایم یو چلی جائیں, بی ایچ یو چلی جائیں, جے این یو چلی جائیں, یہ پردہ بتائے گا کہ آپ عفت والی ہیں, آپ حیا اور غیرت والی ہیں. آپ نے یونیورسٹی کے اس کھلے ہوئے ماحول میں بھی اپنے پردے سے کمپرومائز نہیں کیا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جہاں پردے کا ذکر کیا وہاں اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی, ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ پردہ جب تم اوڑھ کر کے اور یہ نقاب پہن کر کے اے مسلمان لڑکیوں جب تم نکلو گی دنیا جان جائے گی یہ مسلمان عورت ہے, یہ پردے والی عورت ہے, اور کسی کو جرت نہیں ہوگی اس کو چھیڑ سکے. آج لوگ کہتے ہیں ارے پردہ وردہ سب غلط بات ہے,
انسان کا دل پاک ہونا چاہیے. اصل پردہ دل کا پردہ ہے, دل پاک ہونا چاہیے. میں سوال کرتا ہوں, کیا نبی کے صحابہ سے زیادہ پاک صاف کسی کا دل ہے اس امت میں؟ نبی کے بعد اگر سب سے پاک صاف کسی کا دل ہے تو نبی کے صحابہ کا دل ہے. اور اس امت میں سب سے نیک عورتیں اگر ہیں تو نبی کی عورتیں ہیں. مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ اے نبی کے صحابہ, جب تم نبی کے گھر جاؤ اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کوئی سامان مانگنا ہو, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, تو پردے کی آڑ سے مانگو. تم پردے کی آڑ سے مانگو, ڈائریکٹ نبی کی عورتوں کا سامنا مت کرو. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, اسی میں تمہارے دل کی بھی صفائی ہے, اسی میں ان کے دل کی بھی صفائی ہے. اسلام یہ کہتا ہے پردہ کرنے کے بعد صفائی ہے, پردہ کے بغیر دل صاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک عورت جب بے حیائی کے کپڑے پہن کر کے وہ گھر سے نکلے گی تو ظاہر ہے کہ وہ جذبات کو بھڑکانے کا کام کرے گی, وہ شیطان کا آلہ بنے گی. ہم صرف یہ کہہ کر کے اس کا ڈیفینس نہیں کر سکتے کہ مردوں کی سوچ خراب ہے. ہمیں عورت, ایک مسلمان عورت کو پردے میں نکلنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اے نبی کی عورتوں تم بناؤ سنگھار کر کے مت نکلا کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے نبی کے اہل بیت, اے نبی کی گھر والیوں, اللہ تعالیٰ یہ احکامات تمہیں اس لیے دے رہا ہے, یہ شکشائیں تمہیں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ ہر قسم کی گندگی کو تم سے دور کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دے. اب آخری حکم سنیے قرآن کریم کی کا گھر کی عورتوں کی اصلاح کے سلسلے میں, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اور اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور جو نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ نے قرآن کا بھی نام لیا اور حکمت کا بھی نام لیا. حکمت کا مطلب حدیث, یعنی مسلمان کے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ڈیلی ہونی چاہیے اور حدیث بھی ڈیلی پڑھی جانی چاہیے. آج ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ یہاں کم سے کم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. میرے بھائیوں, کیا ہمارے گھر میں اہتمام ہوتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے, گھر میں قرآن کی تلاوت اگر ہم ڈائریکٹ نہیں کرتے, موبائل کے ذریعے قرآن کی تلاوت کریں, اس کا کچھ ترجمہ اور تفسیر سن لیں. گھر کے اندر کچھ حدیثیں ہم فکس کر لیں کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو ہم پڑھیں گے پڑھائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دو, اپنے گھر میں قرآن و سنت کا درس دو, تو تب جا کر کے تمہارے گھروں کی اصلاح ہوگی. تو میرے بھائیوں, نوجوان لڑکے اگر آج دین سے دور ہیں تو اس لیے دور ہیں ہم نے ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا. ایمان والے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, پروردگار تو ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, وجعلنا للمتقین اماما, اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے, تو ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے. اپنی حیثیت گھر میں ایسی بنا لو میرے بھائیوں کہ آپ آئیڈیل بن جائیں. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا, لڑکیوں کو پیار دو بھائیوں. کتنے باپ ہیں بیٹوں سے بڑی محبت سے بات کرتے ہیں, بیٹیوں کی طرف پیار سے دیکھتے بھی نہیں. کتنی بیٹیاں ہیں وہ باپ سے تبھی بات کرتی ہیں جب اسکول کی فیس مانگنی ہو. باپ کبھی پیار سے ان کو بات تک نہیں کرتا ہے. جس لڑکی کو گھر میں کوئی پیار نہ دے اسے ایک غیر محرم جب چکنی چپڑی باتیں کرے گا, پیار اور عشق محبت کی باتیں کرے گا, وہ بہت جلدی اس کے ٹریپ کا شکار ہو جائے گی. میرے بھائی, باتیں تو ہم بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں, اسلام نے عورت کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا. ہم نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے بہت کچھ دیا لیکن ہم نے عورت سے بہت کچھ چھین لیا ہے میرے بھائی. اور جب ہم نے عورت سے بہت کچھ چھین لیا تو اب عورت اگر غلط طریقے سے وہ چیزیں حاصل کر رہی ہے تو پھر رونا پیٹنا مت مچائیے. آپ کی بیٹیاں اگر ہیں تو پیار دیجیے ان کو. جب وہ 7 سال کی ہو تب بھی پیار دیجیے, اور جب وہ 17 سال کی ہو جائے تب بھی انہیں محبت سے دیکھیے میرے بھائی. اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا جب اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتی تھی, نبی اکرم اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کے چوم لیتے تھے اور اپنے بازو میں اپنی سیٹ پر اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. یہ محبت دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو. میرے بھائیوں, بیٹیوں سے پیار اور محبت سے پیش آؤ. اور یہ بھی یاد رکھو, جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا بیٹیوں کی تربیت مشکل ہوتی چلی جائے گی. ایک طرف ہمیں بیٹی کو پڑھانا بھی ہے, بیٹی کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہے, بیٹی کو صحیح غلط کی تمیز بھی سکھانی ہے,
اور پھر بیٹی کو विदा بھی کرنا ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ جس بیٹی کو ہم نے محبت سے پالا ہے, پوسا ہے, جس کے زندگی میں سارے شوق اور ارمان پورے کیے ہیں, آج ایک امید پر کہ یہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا. بھئی ظاہر ہے کہ کوئی گارنٹی تو نہیں دے سکتا کسی کے بارے میں, ایک امید ہوتی ہے, ایک آسرا ہوتا ہے, ایک اندازہ ہوتا ہے. انسان اپنی بیٹی کو विदा کرتا ہے. بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائی, اور خاص طور سے فتنوں کے اس دور میں بیٹی کی پرورش بہت بڑا امتحان ہے. اور اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش پر جنت کی بشارت دی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار. جس کو اللہ تبارک و تعالی بیٹی دے کر کے آزمائے اور اس آزمائش میں وہ کھرا اتر جائے تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے. تو پریوار کی فکر کرو میرے بھائی, اپنے کو نمازی بنا رہو تو پریوار کو بھی نمازی بناؤ. تہجد کے لیے رات میں اٹھتے ہو تو اپنی اہلیہ کو بھی اٹھاؤ. بھائی گھومنے جاتے ہو تو اہلیہ کو لے کے جاتے ہو, شاپنگ کرنے جاتے ہو تو لے کے جاتے ہو, نماز پڑھنے کے لیے فجر میں اٹھ رہے ہو بیوی کو اٹھاؤ, بیوی اٹھے شوہر کو اٹھائے, ناپاکے کہے جاؤ غسل کرو. گھروں میں مکان ایسا بناؤ جوائنٹ, اگر کمرے ہیں تو کمروں میں اٹیچ باتھ روم بناؤ تاکہ شادی شدہ لوگوں کے لیے غسل کے مسائل پیدا نہ ہو, اور وہ اگر ناپاکی کا مسئلہ ہے تو وہ دور ہو جائے اور فجر کی نماز وہ جماعت سے آ کر کے پڑھے. یہ بھی ایک پریکٹیکل بات ہے, اس پر بھی ہمیں اور آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لائف اسٹائل لوگوں کا چینج ہو چکا ہے. اگر آپ نئے مکان بنا رہے ہیں اٹیچ, ٹھیک ہے, لیٹرین آپ باہر رکھیے لیکن باتھ روم آپ اٹیچ بنوائیے تاکہ آپ کا لڑکا شادی کے بعد فجر کی جماعت میں شامل ہو, وہ ناپاکی کو بنیاد بنا کر کے جماعت سے دور نہ رہے. یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں, ان کو ہمیں اور آپ کو پریکٹیکل سوچنا پڑے گا اور ان پر غور کرنا پڑے گا, اپنی فیملی کی فکر کرنی پڑے گی. ایک حدیث سناتا ہوں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, نسائی کی روایت ہے, رحم اللہ عمران, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. بیوی اگر انکار کر دیتی ہے تو بیوی کو پانی چھڑکتا ہے اور بیوی کو اٹھ کر کے نماز پڑھواتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لڑکے کے اوپر, ایسے نوجوان کے اوپر رحم فرمائے. پھر آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر بھی رحم فرمائے, قامت من اللیل, جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے, قیام اللیل کرتی ہے, وایقظت زوجہا, اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اور شوہر اگر اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے تو اپنے شوہر کے اوپر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے. اتنا پیار اور محبت ہو شوہر اور بیوی میں کہ عبادت کے لیے ایک دوسرے کا سپورٹ کرے. یہ پیار ہونا چاہیے میاں بیوی کے اندر میرے بھائی. اما عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم تہجد پڑھتے تھے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا اللہ کے نبی تہجد پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوں, سامنے اللہ کے نبی کی بیوی لیٹی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. جب تہجد سے فارغ ہو جاتے تھے اور وتر کی نماز کا ٹائم آتا تھا, تہجد میں تو نہیں اٹھایا لیکن وتر میں اٹھایا اور فرمایا یا عائشہ قومی فاوتری, اے عائشہ چلو اٹھ جاؤ, چلو کم سے کم میرے ساتھ تم وتر کی نماز پڑھ لو. رمضان کا آخری اشرا آتا تھا, اللہ کے نبی کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہیں جب رمضان کا آخری اشرا آتا تھا احیا لیلہ وایقظ اہلہ, اللہ کے نبی رات بھر جاگتے تھے اور اپنے پریوار اور اپنی فیملی کو, اپنے گھر والوں کو بھی رات میں جگاتے تھے اور ان سے بھی عبادت کرواتے تھے. میرے بھائیوں, یہ ماحول ہمارے اور آپ کے گھر کا ہونا چاہیے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا سعودی عرب کے ایک عالم کا, مجھے اس عالم کا نام یاد نہیں ہے, انہوں نے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے یہ واقعہ بتایا تھا. انہوں نے کہا میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا, ایک بریگیڈیئر سے میری ملاقات ہوئی, فلائٹ پر سفر کر رہا تھا, بریگیڈیئر سے ملاقات ہوئی, بعد میں دوستی میں تبدیل ہو گئی. اس بریگیڈیئر کو, جو فوج میں اونچے پوسٹ پر ہے, بریگیڈیئر ہے, اس بریگیڈیئر کو میں نے دیکھا کہ ہر نماز کے ٹائم اس کے پاس کال آتا ہے اور وہ کسی سے بات کرتا ہے اور بس دعا سلام ہوتا ہے اور وہ اتنا کہتا ہے ہاں میں نے پڑھ لیا, جی ہاں میں نے پڑھ لیا. تو ایک دن میں نے پوچھا کہ بھئی یہ ہر نماز کے ٹائم آپ کے پاس کال آتا ہے, کون ہے؟ کہا یہ میرے والد کا کال ہے, اور میرے والد, ہم 8 بھائی ہیں ہم لوگ, اور 8 بھائیوں کو ہر نماز کے ٹائم کال کر کے پوچھتے ہیں کہاں ہو, نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, نماز کی فکر کرتے ہیں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. میرے بھائیوں, نماز پڑھنے والے بہت ہیں مگر اپنے پریوار کے نمازی ہونے کی فکر کرنے والے آج سماج میں کم ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. میرا بندہ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتا تھا, نماز کے لیے اٹھاتا تھا.
تو نوجوانوں کے اندر جو دین سے دوری ہے وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ گھر کے اندر ہمیں فیملی کی فکر نہیں ہے, تربیت کی کمی ہے میرے بھائی. اور ایک چیز اور ہے کہ ہم دین کے معاملے میں چوزی ہو گئے ہیں. دین میں ہمیں جو چیز آسان لگتی ہے ہم لے لیتے ہیں. بھئی بہت سارے لوگ ہیں جمعہ کی نماز میں آتے ہیں, ماشاءاللہ جمعہ میں مسجد پوری بھری رہتی ہے, 5 ٹائم کی نماز میں غائب ہے, رمضان کا روزہ وہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تو حج بھی کر لیتے ہیں. تو جہاں ہمیں سہولتیں آسانی ہے وہاں ہم دین پر عمل کر لیتے ہیں, جہاں مشکل لگتا ہے فجر کی نماز مشکل ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اے یہودیو تمہارا یہ طریقہ ہے کہ تم اپنی کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. مسلمانوں تمہارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ, تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر اسلام کا کوئی حکم ایسا ہے اس پر عمل کر کے آپ کو مشقت آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, سماج کا تانا سننا پڑ رہا ہے تو سن لو بھائی. ہمارے نبی نے تانا سنا ہے, ہمارے نبی نے گالی سنی ہے, ہمارے نبی نے سجدے کی حالت میں اپنی اونٹ پر اپنی گردن پر اونٹنی کی بچہ دانی اور اونٹنی کی اوجڑی لا کے رکھی گئی. اللہ کے نبی نے یہ تکلیفیں برداشت کی, طائف میں پتھر برداشت کیا آپ نے. تو بھائی دین کی راہ میں نبی نے, صحابہ نے کیا کیا برداشت کیا. اگر ہمیں دین پر چلنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑ جائے, کچھ تانے سننے پڑ جائیں, کچھ سماج میں لوگوں کی باتیں سننی پڑ جائیں تو دین سے کمپرومائز مت کرو, دین کے معاملے میں سمجھوتا مت کرو. تو میرے پیارے ساتھیوں, ان سب چیزوں کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی اور دین سے جو بیزاری ہے وہ دور نہیں ہو سکتی. دین سے بیزاری اس لیے بھی ہے کہ ہمیں جواب دہی کا احساس نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی MLA بن جائے, کوئی MP بن جائے, وہ سمجھتا ہے میں سیاہ و سفید کا مالک بن گیا, کچھ بھی کر سکتا ہوں, کچھ بھی کھا سکتا ہوں. آج چھوٹے موٹے عہدے مل جائیں, چھوٹی موٹی ذمہ داری مل جائے, انسان پاگل ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کو دیکھو, 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں. عرب سے لے کر کے یورپ تک حضرت عمر فاروق کی حکومت چل رہی ہے. روم کے بھی وہ فرما رواں ہیں, عراق کے بھی وہ فرما رواں ہیں, ایران بھی ان کے دور میں فتح ہو چکا ہے. 22 لاکھ مربع, 22 لاکھ اسکوائر میل کے ایریا کے حاکم ہیں حضرت عمر فاروق. مگر رات میں بستر پہ سوتے, نیند نہیں آ رہی ہے. اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا, عمر تیرے دور میں فلاں کے بچے بھوکے تھے تو کیا کر رہا تھا. عمر فاروق کو وہ ذمہ داری کا احساس, وہ رات کو سونے نہیں دے رہا ہے. رات کو اٹھ کے گشت لگا رہے ہیں, خبر لے رہے ہیں کس کا بچہ بھوکا ہے, کون سی عورت کے گھر میں اناج نہیں ہے, کس پریوار کو کھانا نہیں مل رہا ہے. عمر فاروق راتوں کو گشت کر رہے ہیں. یہ احساس جب تک نہیں پیدا ہوگا میرے بھائیوں کہ ہمارے اوپر وہ ذات ہے جو ہم سے حساب لے گی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین, میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا پڑے گا. جب تک یہ احساس ہمارے اندر جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا, اللہ کو حساب دینا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. اللہ سے شرماؤ میرے بھائی, دنیا سے شرمانے سے کیا فائدہ ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, لوگوں سے شرماتے ہو اللہ سے نہیں شرماتے. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ترمذی کتاب و صفت القیامہ کی روایت, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الاستحیاء حق الحیا, اے لوگوں اللہ سے شرماؤ جیسا کہ شرمانے کا حق ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے, اللہ سے شرمانے کا کیا مطلب ہے. نبی اکرم مطلب بتاتے ہیں ان تحفظ الراس وما وعى, اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جو چیزیں ان کی حفاظت کرو. کیا مطلب سر کی حفاظت کرو؟ بھئی سر کے اندر کیا کیا ہے؟ سر کے اندر دماغ ہے, دماغ کی حفاظت کرو. دماغ کی حفاظت کا مطلب غلط خیالوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب دماغ میں غلط خیال پیدا ہو کسی اچھے کام میں لگ جاؤ, کچھ دین کی ایکٹیویٹیز میں لگ جاؤ, کچھ اچھی باتیں سننے میں, کچھ پڑھنے میں ٹائم گزارو. دماغ کی حفاظت کرو. سر کی حفاظت میں آنکھ شامل ہے. مارکیٹ میں گئے, اب ظاہر ہے کہ غلط چیزیں سامنے آ رہی ہیں نظروں کے, آنکھوں کی حفاظت کرو. سر کے اندر زبان ہے, زبان کی حفاظت کرو. گالی گلوچ مت کرو, غیبت مت کرو, چغلی مت کرو, جھوٹ مت بولو. سر کے اندر کان ہے, کان کی حفاظت کرو.
کان میں غلط باتیں نہ سنو، ایئر فون لگا کے گانے نہ سنو، میوزک نہ سنو، شکوے شکایت نہ سنو. یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول کے اس ایک جملے کے اندر آ گئی. ان تحفظ الراس وما وعا. اللہ سے شرمانے کا مطلب یہ ہے اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ان کی حفاظت کرو. والبطن وما حوا. اور اگلی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں، پیٹ سے جو چیزیں لگی ہوئی ہیں. پیٹ کی حفاظت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں مت ڈالو، حرام سے اپنے پیٹ کو بچاؤ. اور پیٹ سے لگی ہوئی چیزوں میں انسان کی شرمگاہ ہے، شرمگاہ کا غلط استعمال مت کرو، زناکاری اور بدکاری سے بچو. وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا. اور تیسری چیز اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ موت کو یاد کرو، اور یاد کرو کہ ایک دن تم مٹی کے اندر پرانے ہو جاؤ گے، مل جاؤ گے. آج یہ خوبصورت چہرہ کل اس قبر کی مٹی کے اندر کنکال بن جائے گا اور کھوپڑی میں تبدیل ہو جائے گا. اس کو دیکھ کر کے لوگ ڈرنے لگیں گے. اس خوبصورت چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اس قبر کی مٹی میں تمہیں مل جانا ہے. وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. جسے آخرت چاہیے، جو آخرت بنانا چاہتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، آج اپنے ہیئر اسٹائل کے اوپر بھی تھوڑا غور کر لینا، آج اپنے پہناوے کے اوپر بھی تھوڑا غور کر لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ فیشن کے چکر میں اور اپنے آپ کو ماڈرن اور اسٹائلش بنانے کے چکر میں تم حرام کام کی طرف جا رہے ہو، تم نبی کے فرمان کے خلاف جا رہے ہو. دنیا کی زینت اور دنیا کی رنگینیوں کے چکر میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ تم آخرت سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھو. اللہ کے نبی نے کہا اتنی چیزوں کو جو کر لے سمجھ لو کہ اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں کو اگر ہم اپنا لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو دین سے بیزاری اور دین سے دوری ہے